قلعہ اور قدیم عمارتیں سندھ کی تہذیب و تمدن کی پہچان ہیں۔ وادی مہران میں جا بجا قدیم آثار بکھرے ہوئے ہیں۔ انہی میں سے سنجر چانگ گوٹ کے قریب فاضل خان کوٹ کے آثار ملے ہیں۔ یہ کوٹ بھی تقریباً 3000 سال قدیم ہے، جس کا نام اس دور میں کچھ اور تھا، لیکن کلہوڑا حکمرانوں نے سندھ پر قبضے کے بعد اسے اپنے نام سے موسوم کر لیا۔ یہ قلعہ مخصوص طرز تعمیر کی بدولت سندھ کے دیگر قلعوں سے بہت مماثلت رکھتا ہے۔ مزید ڈسکشن سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، یہ آپ کی طرف سے ہمارا انعام ہے۔ اس میں ایک چھوٹا سا شہر آباد تھا، جس کے مکانات، گلیاں، سڑکیں اور چوراہے اس دور کے مروجہ اصولوں کے مطابق تعمیر کیے گئے تھے۔ فاضل خان کوٹ میں فراہمی اور نکاسی آب کا بہترین نظام تھا۔ یہاں حمام، بازار، عبادت گاہیں اور اس دور کی ضروریات کے مطابق زندگی کی تمام سہولتیں موجود تھیں۔ اس کے باسی خوشحال زندگی بسر کرتے تھے۔ سندھ اور بیرونی ممالک سے آنے والے سیاح، تاجر اسے ہندوستان جانے کے لیے آسان ذریعہ سفر تصور کرتے ہوئے دریائے سندھ کو آبی گزرگاہ کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ اس دور میں مسافر طویل سمندری سفر طے کر کے دیبل اور شاہ بندر کی بندرگاہوں پر اترتے تھے اور اگلی مسافت کے لیے پیدل بیل گاڑی یا گدھوں پر سفر کرتے تھے، جو پرصحبت تھا، لیکن دریائے راستہ ایک آسان اور آرام دہ سفری ذریعہ تھا۔ فاضل خان شہر کا بازار سکھر اور دیبل تک مشہور تھا۔ یہاں کے تاجر ایمانداری، تہذیب و شرافت اور خوش گفتاری کی وجہ سے تجارتی حلقوں میں موضوع سخن بنے رہتے تھے۔ 711 میں محمد بن قاسم دیبل فتح کر کے ملتان کی تسخیر کے لیے روانہ ہوا۔ اپنے لشکر کے ساتھ جب فاضل کوٹ پہنچا تو قلعہ دار نے اس کی آمد کی خبر ملتے ہی بغیر جنگ و جدل اور مزاحمت کے اس کی اطاعت قبول کرتے ہوئے قلعے کی چابیاں اس کے حوالے کر دی۔ اس حکمت عملی سے اس نے شہریوں کو ہلاکت سے بچا لیا۔ محمد بن قاسم نے وسعت قلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قلعہ دار کو، جس کا نام تاریخی کتب میں ہوبل درج ہے، قلعے کی چابیاں واپس کر دی۔ فاضل خان قلعہ 1857 کی جنگ آزادی میں حریت پسندوں کی قتل گاہ بنا۔ سندھ کے مہر قبیلے کے حریت پسندوں اور ہندوستان بھر سے آزاد وطن کی جدوجہد کرنے والے افراد کو گرفتار کر کے فاضل کوٹ لایا گیا اور وہاں عدالت لگا کر انہیں انتہائی بے رحمی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ قلعہ میں بنائے گئے پھانسی گھاٹ پر لاتعداد حریت پسندوں کو تختہ دار پر لٹکایا گیا، جبکہ فاضل کوٹ میں کرفیو لگا کر شہریوں کو ان کے گھروں میں مقید کر کے گلی محلوں میں پہرے بٹھائے گئے۔ بعد ازاں برطانوی سرکار نے اس قلعہ کو جیل خانے میں تبدیل کر دیا اور اس میں کچھ عرصہ توپ خانہ بھی رکھ دیا۔ حریت پسندوں کے علاوہ ہندوستان بھر سے خطرناک مجرموں کو گرفتار کر کے خفیہ طور سے اس جیل میں لا کر قید کیا جاتا تھا۔ کال کوٹریوں میں بند کر کے ان پر بہیمانہ تشدد کرتے ہوئے تفتیش کی جاتی اور اکثر قیدیوں کو اذیتیں دے کر قتل کیا جاتا تھا۔ قلعے کی حالت زار دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ ہم اپنے تاریخی ورثہ اور تعمیرات کے تحفظ کے معاملے میں کس قدر ناسمجھ ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد راجستھان سمیت مختلف علاقوں سے ہجرت کرنے والے افراد نے فاضل کوٹ اور اس کے قرب و جوار کے علاقوں میں ایسا ڈیرا ڈال دیا کہ اس وقت مختلف قبائل اور برادریوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اپنے گوٹھ بنا کر وہاں قبضہ مستحکم کر لیا، جبکہ قلعے سے ملنے والے تاریخی نوادرات بھی برباد کر دیے۔ دوستوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ اب مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔